वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग में आप सबको वेलकम करते हुए अपनी आज की नई व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो कि स्किन से रिलेट करती है और ये अक्सर हमें ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं उनमें नज़र आती है। आज हम बात करेंगे एक्नी प्रॉब्लम पर, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी व्लॉग को स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्लॉग को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि मेरी बताई जाने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन आपके तवज्जुह से दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो हम आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं एक्नी प्रॉब्लम पर और ये स्किन से रिलेट करती है। स्किन के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स का नाम देते हैं और इन ग्लैंड्स का काम जिल्द को चिकनाई फराहम करना होता है। लेकिन अगर ये चिकनाई ज़्यादा बनने लगे तो जिस्म के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं जिन्हें हम अमूमन एक्नी का नाम देते हैं। अगर मेडिकली तौर पे हम इसे कहें तो ये एक्नी वल्गरस कहा जाता है और इस प्रॉब्लम्स की कई इक़साम भी हमारे सामने हैं, लेकिन चूँकि हम होम्योपैथिक के तरीक़े इलाज पे गुफ्तगू कर रहे हैं लिहाजा हम अलामात पे ज़्यादा अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अलामात के तहत इलाज करने में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि ये जो एक्नी है ये कहाँ हमें ज़्यादा नज़र आती है, कौन से पोर्शंस होते हैं बॉडी के जिनमें ये हमें अमूमन नज़र आया करती है, तो मोस्ट कॉमनली फेस पर, इसके अलावा शोल्डर्स पर और सीने पर भी हमें ये एक्नी नज़र आती हैं अमूमन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है वो फेस मुतासिर होता है। अगर हम ये जानना चाहें कि इसकी वजूहात क्या हैं तो अमूमन जो कॉमनली कुछ वजूहात हमारे सामने आई हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम चिकनाई की ज़्यादती की वजह से होती है और ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो फैट रिड्यूस करते हैं या जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से ये अमूमन एक्नी हमें नज़र आती है। इन्फेक्शन की वजह से भी एक्नी हो सकती है। इसके अलावा अगर प्यूबर्टी एज में बच्चे हैं तो भी ये प्रॉब्लम हमें अमूमन नज़र आती है, क्योंकि इस उम्र में जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के वो अपना भरपूर काम कर रहे होते हैं और ये तकलीफ़ अक्सर हो जाया करती है इस एज में। इसके अलावा एक्नी मरूसी भी हो सकती है और अगर हम मौसम की बात करें तो एक्नी ज़्यादातर हमें विंटर सीज़न में नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बच्चियों में बात करें कि ख़वातीन में किस वजह से ये हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, तो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स अगर डिस्टर्ब हो पीरियड्स या फिर डाइजेस्टिव अगर प्रॉब्लम हो कोई भी, तो इस वजह से भी क्योंकि हार्मोन्स का निज़ाम बिगड़ जाता है तो फिर ये एक्नी हमें नज़र आ जाया करती है। इसके अलावा अगर एलोपैथिक अद्वियात बहुत ही तवातर के साथ इस्तेमाल की जा रही हैं तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे एक्नी अमूमन बॉडी पर नमूदार हो सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए या फिर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग हो या फिर हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा ऑयल बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रहा है तो भी एक्नी अक्सर हो जाया करती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। जैसे कि हमें नज़र आ रहा होगा कि अगर स्किन टाइप ऑयली है तो फिर ज़रूर एक्नी नमूदार होगी। इसके अलावा अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है या इनमें डिस्टर्बेंस है
تو بھی ایکنی نمودار ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ لیڈیز میں پیریڈز بہت زیادہ irregular ہیں، مینس کہ کافی دیر سے آ رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ ہی ڈسٹربنس ہے، تو بھی ایکنی فیس پہ نمودار ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھا جائے کہ ذہنی طور پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے پیشنٹ پہ، تو وہ کیونکہ فیس بہت بعض اوقات بہت زیادہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے فیس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، فیس کی فیئرنیس متاثر ہوتی ہے، کلر ڈل ہو جاتا ہے اور داغ دھبے چہرے پہ نمودار ہو جاتے ہیں، جو کہ ذہنی طور پہ بھی مریض کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈائجسٹو سسٹم کی خرابی کی وجہ سے بھی ایکنی ہو سکتی ہے، تو اگر کانسٹیپیشن ہوگا مریض کو تو بھی ایکنی ضرور نمودار ہوگی۔ اب اگر ہم بات کریں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی، تو سب سے بیسٹ ریمیڈی ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے بیلا ڈونا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ایکنی بہت زیادہ ریڈ کلر کی ہے اور اس میں ابھی پیپ نہیں ہے، تو ہمیں بیلا ڈونا کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے۔ بیلا ڈونا 30 یا بیلا ڈونا 200 دونوں ہی صورتوں میں بہت زیادہ افیکٹڈ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کا ڈائجسٹو سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا، کانسٹیپیشن ہے، بہت زیادہ خشکی ہے، اس کے چہرے پہ ڈرائنس ہے، اور یا پھر بہت زیادہ غصے والا مریض ہے اور چڑچڑاپن ہے، تو ہمیں ضرور برائیونیا کو دیکھنا چاہیے۔ برائیونیا اس صورتحال میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بعض اوقات نشانات رہ جاتے ہیں چہرے پر، مطلب داغ دھبے، اگر ایکنی ختم بھی ہو گئی ہے لیکن بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہے چہرے کو، تو لیڈم پال، اس کی اگر ہم کچھ خوراک دیں مریض کو تو یہ آرام سے داغ دھبے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیریڈز کی وجہ سے، پیریڈ ریگولر ہونے کی وجہ سے یہ ایکنی نمودار ہو رہی ہے اور ہمیں سمٹمز میں نظر آ رہا ہے، تو سنگونیریا 30 کو ضرور ہمیں ریڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ایکنی میں پس پڑ گئی ہے اور بہت زیادہ انفیکٹڈ ہو گئی ہے اسکن، تو ہماری جو پہلی سلیکشن ہوگی وہ ہوگی دوا کی ہیپرسلف۔ 30 سے لے کے 200 تک بہت اچھا ایفیکٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ اگر ہم بیلا ڈونا بھی دیں گے تو بہت جلدی ایکنی صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ میک اپ خواتین کرتی ہیں یا بہت کنٹینیوسلی میک اپ یوز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے چہرے پہ ایکنی نمودار ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر خراب کسی برانڈ کا میک اپ یوز کر لیا ہو یا بہت زیادہ آپ میک اپ لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے چہرے کو ہوا اور مسام اس کے بند ہو چکے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کا چہرہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں بویسٹا 30 کو ضرور ریکمینڈ کرنا چاہیے۔ اگر پیریڈز کے دوران ایکنی بہت زیادہ ہو جائے تو سورینیم بھی ایک بہت اچھی ہمارے پاس سلیکشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں احتیاطی تدابیر بھی ضرور اپنے مریض کو بتانی چاہیے، تاکہ دوا کے ساتھ ساتھ یہ احتیاطی تدابیر استعمال کر کے مریض اپنے مرض کو بہت جلدی دور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو چکنائی کا استعمال بالکل کم کر دینا چاہیے، فیٹی چیزیں، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں بالکل بند کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی موئسچرائزر یوز کر رہے ہیں، ایسی کریم یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ کے چہرے کو افیکٹ کر رہی ہے، مطلب کہ آپ کو اس سے الرجی ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی آئلی ہے، جو کہ آپ کے چہرے کے مسامس کو بند کر کے اور ایکنی پروڈیوس کر رہی ہے، تو فوری طور پہ وہ پروڈکٹس بند کر دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں مریض کو کہ وہ بہت زیادہ
میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھانے کا عادی ہے، یا وہ اس آٹے کی یوز کر رہا ہے جو کہ چھنا ہوا نہیں ہوتا، جس میں فائبر شامل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہو رہا ہے، تو بھی ہم ضرور یہ بولیں گے کہ آپ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا شروع کریں، تاکہ آپ کا کانسٹیپیشن والا مسئلہ حل ہو اور ایکنی میں بھی آرام آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور پھل بکثرت استعمال کرنے کا ضرور بولا جائے گا، اور اگر ہارمونل پرابلمز کی وجہ سے پیریڈز ڈسٹربز ہیں تو اس کا علاج ضرور کرائیں، تاکہ آپ کی ایکنی کا پرابلم دور ہو سکے۔ ہلکی اور زود ہضم غذاؤں کا استعمال اور مرغن خوراک سے دور رہنے سے بھی ہم اپنی اسکن کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں، اور ایک بہت ہی نرش اسکن ہم پا سکتے ہیں۔ اگر ہم پانی کا بکثرت استعمال کریں گے تو ہماری اسکن بھی فریش رہے گی، اور ایکنی پرابلم بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ تھی دوستو میری آج کی ولاگ، جو کہ بہت ہی ایک کامن ایشو تھا اسکن پرابلم کا، اس پر تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔